ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے بخشش اور معافی مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 199 ہے، اور اس آیت میں دراصل مشرکین مکہ اور ان کی اہم مذہب کے ایک نظریے پر اور ان کے ایک موقف پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ 8 ذی الحج کو لوگ جاتے ہیں، حاجی جاتے ہیں منا، اور پھر منا میں رات گزارتے ہیں، اور منا میں رات گزارنے کے بعد پھر لوگ اگلے دن یعنی 9 ذی الحج کو جاتے ہیں نمیرہ، اور نمیرہ سے پھر لوگ جاتے ہیں عرفات، اور عرفات سے پھر لوگ جو ہے مزدلفہ جاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ لیکن مشرکین مکہ خاص کر قریش وہ اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے، نہ نمیرہ جاتے تھے، بلکہ وہ ڈائریکٹ مزدلفہ جاتے تھے۔ اور اس بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو حمص کے نام سے پکارتے تھے، بلاتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات میں جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں، یعنی پھر عرفات سے واپس مزدلفہ آئیں۔ اور جاہلیت والوں کی طرح آپ نے نہیں کرنا کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے مزدلفہ چلے جائیں، نہ نمیرہ جائیں اور نہ ہی آپ جو ہے عرفات جائیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بھی اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں چلتے رہے، اور قریش کا یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے، یعنی مزدلفہ میں جا کر ٹھہر جائیں گے، جس طرح قریش ایام جاہلیت میں ٹھہرا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام سے یعنی مزدلفہ سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے نمیرہ میں خیمہ لگایا گیا ہے، آپ اترے اور اس میں قیام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حج کے اعمال کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ چونکہ انسان عبادات ادا کرنے کے بعد کبھی کبھار انسان کے دل میں تھوڑا سا تکبر اور غرور آتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اگر عبادت کی بھی ہے تو بھی اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گے، اس لیے آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ اور جہنم کے آگ سے آزاد کرے۔ اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو وہاں پہ ہے اور اللہ سے دعائیں اور مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ مسلم کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، پھر دوران حج میں نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کی، تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کے ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری کتاب الحج میں یہ حدیث ہے۔